أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنات للمؤمنين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على وصيه وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين ضارب بالسيفين والطائن بالرمين علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام مومنین کرام، مالک کائنات تواڈا اس فرش ادا تے چل کر آمنا مالک کائنات اپنی عبادت ایک شمار فرما. توجہ ہے، میں کچھ عرض کراں. یقیناً روز جمعۃ المبارک ہے بہت بڑی عبادت دیں. ایدی بندہ کچھ ہی نہ کرے، فقط صلوات ہی پڑھتا رہے ونجے تو بہت بڑی عبادت ہے. معصوم فرمیندن جمعہ دے روز سب تو بہترین عمل ہے محمد اور آل محمد دے صلوات دے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ. محمد وآل محمد. میں خطاب اردو وچ کرنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چونکہ 35 سال تو عبادت بنی کھڑی ہے. ماشاءاللہ. تے بہرحال وقت بہت کم ہے. فضائل و مصائب تو کو قبلہ صاحب تشریف گھن ہیں، بہترین مدح خان ہیں. اس وقت سنے سن تو میں ہی 10-15 منٹ تمہاری زیارت واسطے آیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اے عبد خدا، اے انسان غافل نہ رہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ایک مرحوم کی اصال ثواب کی مجلس ہے. موت کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ کوئی موت کو پسند کرے یا نہ کرے، ملک الموت نے ہر بندے سے ملاقات کرنی ہے. ہم پسند نہیں کرتے. مثال کے طور پر تو کیا پھر فرشتہ ہمارے پاس نہیں آئے گا؟ آئے گا. کل نفس، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا خبردار اس غفلت میں نہ رہنا کہ مرنا نہیں ہے. جب بچہ مرتا ہے تو پھر بچوں کو عبرت حاصل کرنی ہے. جب جوان مرتا ہے تو جوانوں نے عبرت حاصل کرنی ہے. جب بزرگ دنیا سے جاتا ہے
تو بوڑھا یہ خیال نہ کرے کہ میں نے نہیں مرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر آیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ اللہ نے موت کو ذائقہ کیوں کہا ہے؟ ذائقہ تو چاولوں میں ہوتا ہے، بریانی میں ہوتا ہے، روٹی میں ہوتا ہے، کھانے میں ہوتا ہے، فروٹ میں ہوتا ہے، یہ موت کا بھی کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ پریشان ہو گیا کہ کس سے پوچھوں۔ پانچویں یا چھٹے امام محمد باقر علیہ السلام، بلند آواز سے امام کی خدمت میں آیا، مولا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس آیت پر آیا، اللہ نے کہا کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ نے موت کو ذائقہ کیوں کہا ہے، اللہ نے موت کو ذائقہ کیوں کہا ہے۔ توجہ ہے، میں جملہ ادا کروں؟ اللہ اکبر۔ فرزند رسول فرماتے ہیں اے عبد خدا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے قرآن اس وقت تک سمجھ آ ہی نہیں سکتا جب تک وارث سے قرآن سے نہ پوچھا جائے۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں میں بتاؤں گا کہ اللہ نے موت کو ذائقہ کیوں کہا ہے۔ کہا بادشاہ آپ بتائیں کہ اللہ نے موت کو ذائقہ کیوں کہا ہے۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھو، جو بندہ بھی جہاں کہیں مرتا ہے، مکہ مرے، مدینہ مرے، پاکستان میں مرے، انڈیا میں مرے، امریکہ میں مرے، آسٹریلیا میں مرے، کسی بھی ملک میں، کسی بھی وطن میں مر جائے، اگر وہ ہم آل محمد سے محبت رکھتا ہوگا وہ اس کے موت کا ذائقہ میٹھا ہوگا، اگر ہم سے دشمنی رکھتا ہوگا تو اس کے موت کا ذائقہ کڑوا ہوگا۔ توجہ ہے، گفتگو کی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ اکبر۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ آل محمد کے ماننے والے ہیں، آپ رسول اور آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں، آپ بادشاہ حسین کے عزادار ہیں، آپ خوش قسمت ہیں۔ خدا کی قسم قیامت کے دن انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی آپ کو نجات دلانی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام فرماتے ہیں من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر لأمہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے دل میں ہم اہل بیت کی ولایت کی ٹھنڈک کو محسوس کرے، امام فرماتے ہیں فَلْيَشْكُرْ لِأُمِّهِ، امام فرماتے ہیں وہ جا کر ایک کام کرے۔ مولا کون سا کام؟ فرمایا وہ جا کر اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے اور کہے اماں تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا شکریہ، تو نے مجھے حلال کا پیدا کیا، میں آج علی علی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ جس کا علی جیسا امام ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کے حسنین کریمین جیسے امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ خوش نصیب ہے جو پنجتن پاک سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، زیادہ طول نہ دوں کہ ہر انسان نے مرنا ہے۔ اب کیا چیزیں لے کر جانی ہیں ساتھ؟ وہ کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ وہ ایک بادشاہ تھا، سکندر بادشاہ، اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے بند کھول کے میرے ہاتھ پاؤں باہر نکال دینا۔ تو وہ کہا کہ سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، یعنی سبق دیا لوگوں کو کہ دنیا والوں یاد رکھو، یہ جائیداد، یہ پیسہ،
یہ پراپرٹی، یہ کاروبار، یہ اولاد، یہ رشتہ دار سب یہی رہ جائیں گے۔ کام کیا آئے گا؟ نیک اولاد کام آئے گی، بری اولاد نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نیک اولاد، نیک اولاد کیسے کام آئے گی؟ باپ مر گیا، ماں مر گئی، بھائی مر گیا، نیک اولاد ہے، اس کے لیے نمازیں پڑھے گا، اس کے لیے دعا کرے گا، فاتحہ دے گا۔ آج جس مرحوم کی مجلس ہے تو وہ محب اہل بیت شیعان علی میں تھا، آج اس کی اولاد ہے، اس کے لیے مجلس کا اہتمام کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اس مرنے والے کو یہی چیزیں چاہیے۔ اگر بیٹا پیچھے شراب پیتا ہے، بدمعاشی کرتا ہے، آوارہ گردی کرتا ہے، تو وہ جو مر گیا ہے اس کا باپ، اس کو ثواب کی بجائے وہاں اولاد کی وجہ سے عذاب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیک اولاد، معصوم فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے، مگر وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کی نیک اولاد ہے۔ ایک نیک اولاد۔ دوسرا فرمایا کوئی فلاحی کام کر کے انسان دنیا سے مرتا ہے۔ فلاحی کام، امام بارگاہ بنوا دیا، عزا خانہ بنوا دیا، سڑک بنوا دی، نلکا لگوا دیا، تو وہ چیزیں جب تک رہیں گی مرنے والے کو وہاں ثواب ملتا رہے گا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ تیسرا فرمایا کہ وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ کون سا؟ فرمایا وہ عالم کہ جو دوسرے بچوں کو پڑھاتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، اپنے علم کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جب وہ عالم دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہزاروں اس کے شاگرد ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جن کو اس نے نماز سکھائی ہے، ہزاروں لوگ ہیں جن کو دین سکھایا ہے۔ تو جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے عالم دین کو قبر میں مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، بالخصوص جو ہمارے بزرگ ہیں، نہایت ہی ادب سے معذرت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ مرنے کے بعد وہ اولاد آپ کے لیے باعث رحمت بنے، باعث زحمت نہ بنے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لہذا اپنے بچوں پر توجہ دیں، اپنے اہل و عیال پر توجہ دیں، اس لیے کہ وہی سرمایہ ہے، وہی اولاد سرمایہ ہے، وہی گھر والے سرمایہ ہیں۔ باہر کے لوگ آئیں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، تڈے پہ بیٹھیں گے، چلے جائیں گے، اس لیے کہ اس کا تعلق اتنا تھا، دوستی تھی، لیکن رشتہ دار بھی شاید چلے جائیں گے، مگر جس کو زیادہ دکھ ہوگا وہ آپ کی فیملی ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کے بچے ہیں۔ اگر کسی کا شوہر چلا جاتا ہے تو اس کے بیوی کو دکھ ہوتا ہے، اگر کسی کا باپ چلا جاتا ہے اس کی اولاد کو دکھ ہوتا ہے۔ باہر والے صرف افسوس کرتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی قدر، یہی پیغام تھا جو آپ کو دینا تھا۔ خداوند متعال آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، موت کے بارے میں سورۃ جمعہ میں تقریباً آج نماز جمعہ پڑھ کے آئے ہوں گے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے اس موت کا بہت تذکرہ کیا ہے، ایک سورت میں نہیں، ایک سپارے میں نہیں، پورے قرآن میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا ہے، تاکہ انسان پڑھے اور انسان غافل نہ رہے، موت کو یاد کرتا رہے۔ یہودی جو تھے وہ موت کو یاد نہیں کرتے تھے، موت کا نام آتا تھا تو گھبرا جاتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جو تم گمان کرتے ہو کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے فرمایا میرا نبی ان کو کہہ دو یہ جو گمان کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں،
ان سے پوچھو کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے دوست کی نشانی کیا ہے؟ واہ بھی واہ، واہ بھی واہ قبلہ۔ اللہ کے دوست کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا ان یہودیوں کو کہو اگر تم کہتے ہو ہم اللہ کے دوست ہیں تو اللہ کے دوست کی نشانی یہ ہے کہ وہ موت کی تمنا کیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھو بلند آواز۔ اللہ اکبر۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بھی وہی یہودیوں والا طرز عمل اپنا کر چل رہے ہوں کہ موت کا نام آئے تو ہم گھبرا جائیں؟ اللہ اکبر۔ میرے مولا متقیان علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا موت سے گھبراتا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں موت دراصل ملاقات امام کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ملاقات امام کا نام ہے موت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ موت سے گھبرایا نہیں کریں۔ اگر آپ گھبرائیں گے تب بھی موت نہیں آنا ہے تو خوشی خوشی اگر بندہ رخصت ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ ایک شخص، اسی واقعے کے بعد چند جملے مصائب کے، ایک شخص تھا کہ جو موت سے بہت گھبراتا تھا، ہماری طرح کا تھا۔ تو ایک دن ایک نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، نبی آیا، نبی کے پاس عزرائیل آیا، فرشتہ ملک الموت۔ تو نبی سے ملاقات کی، زیارت کی، اور جیسے وہ بندہ بیٹھا تھا نا ایسے دیکھا اس کو، نہ دیکھا عزرائیل نے، ملک الموت نے، تو بندہ ایسے کانپنے لگا۔ تو عزرائیل چلا گیا آسمان پر، تو وہ بندہ بیٹھا کانپ رہا ہے۔ نبی سے پوچھا کہ یہ عزرائیل آیا تھا؟ کہاں عزرائیل آیا تھا؟ کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا بس اللہ کا نبی جب سے دیکھا ہے نا بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا؟ کہا کہ ایسا کرو کہ اللہ کا نبی مجھے اس ملک سے نا کہیں دور دوسرے ملک تک پہنچا دو۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بادل کے ایک ٹکڑے کو حکم دیا، بادل کا ٹکڑا نیچے آیا، اس کو اوپر سوار کیا۔ توجہ میری جانب ہے نا آپ لوگوں کو؟ اس کو اس بادل کے ٹکڑے پر بٹھایا۔ اللہ کے نبی نے اس بادل کے ٹکڑے کو حکم دیا کہ اس کو چین کے جزیرے پہنچا دو۔ کہاں پہنچا دو؟ چین کے جزیرے پہنچا دو۔ اس بادل نے اٹھایا، توجہ میری جانب رکھنا، نبی جو ہوتا ہے، نبی اور امام، اللہ نے قرآن میں ان کو اولي الامر کہا ہے۔ اولي الامر وہ ہوتا ہے اگر دیوار کو حکم دے تو دیوار چلنے لگ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ۔ اللہ اکبر۔ تو بادل کو حکم دیا، بادل نیچے آیا، اس بندے کو اوپر بٹھایا، چین کے جزیرے پہنچ گیا۔ فرشتہ 2 دن 4 دن ہفتے بعد پھر نبی کی ملاقات کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اس دن آیا تھا وہ بندہ کانپ رہا تھا، کیا مسئلہ تھا؟ جب عزرائیل نے کہا کہ اللہ کا نبی دراصل میں نے اس دن اس کی روح قبض کرنی تھی۔ واہ واہ واہ، بہت کس دن؟ جس دن میں آیا تھا اس کی روح قبض کرنی تھی میں نے، اور میں نے دیکھا وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اللہ صلی اللہ۔ میں نے روح قبض کرنی تھی اسی دن، کہاں؟ چین کے جزیرے،
اور وہ بیٹھا تھا آپ کے ساتھ، میں حیران بھی ہو رہا تھا، اس کو دیکھ بھی رہا تھا کہ اتنی لمبا سفر ہے، یہ وہاں کیسے پہنچے گا، اور میں وہاں جا کر روح قبض کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کہ جس نے مجھے اسرائیل ملک الموت فرشتہ بنایا۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، جب میں اسی دن وقت مقررہ چین کے جزیرے بیٹھا ہوا، وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، جب میں وہاں پہنچا تو وہیں بیٹھ کر وہ میرا انتظار کر رہا تھا، اور میں نے وہاں جا کر اس کی روح کو قبض کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ میرا نبی ان کو کہہ دو جس موت سے تم فرار کر رہے ہو، بھاگ رہے ہو، خبردار تم بھاگ نہیں سکتے، فانہ ملاقیکم، ایک نہ ایک دن اسرائیل نے تم سے ملاقات کرنی ہے۔ لہذا کہاں سے بھاگا؟ مکہ سے، مدینہ سے، چین پہنچا، مگر موت کا فرشتہ وہاں پر بھی پہنچ گیا۔ کتنی لوگ ہیں آج ہم میں موجود نہیں ہیں، باقر حسین جیسے، اور ہمارے جو بزرگان یہاں دفن ہیں، استاد مولوی نور محمد مرحوم، عزیزان گرامی، بس یہی سمجھ لیں یہ فانی دنیا ہے، ہر انسان نے جانا ہے، ہر انسان نے مرنا ہے۔ وہ انسان خوش نصیب ہے جو عمل صالح لے کر جاتا ہے، نیک اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ موت سے نہیں گھبراتا۔ اس لیے پھر یہ عبادت کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کا حق ہے، وہ لوگوں کا حق ادا کرو، لوگوں سے ہمدردی کرو، لوگوں سے محبت کرو، رشتہ داروں سے قطع رحمی نہ کرو، صلہ رحمی کرو۔ یعنی رشتہ داروں سے صلہ رحمی یہ اتنا بڑا نیک عمل ہے کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، فقط رشتہ داروں سے پیار اور محبت کرنے سے، آنے جانے سے۔ عزیزان گرامی، دین بچ گیا رسول کا اور گھر اجڑ گیا ابو طالب کا۔ دین بچ گیا رسول کا، گھر اجڑ گیا ابو طالب کا۔ اور جب رسول نے کہا تھا کہ چچا میرے دین پر بڑی مصیبتیں آئیں گی، تو ابو طالب نے رو کر کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، آپ کے دین کے چوگرد میری اولاد کی لاشیں لاشیں نظر آئیں۔ اجرکم اللہ۔ 5 منٹ وقت رہ گیا، عزاداران اہل بیت جی بھر کر پرسہ دیں۔ علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب حسن اور حسین رسول کے بیٹے بن گئے تو علی اور بطول نے دعا مانگی، پالنے والے حسن اور حسین تو رسول کے بیٹے بن گئے، ہمارے لیے اور اولاد عطا کر۔ عزادارو جب علی اور بطول نے دعا مانگی تو 1 سال کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی۔ عزادارو جب وہ بیٹی پیدا ہو گئی تو فاطمہ زہرا نے علی سے عرض کیا کہ یا علی اس بچی کا نام تجویز کرو۔ علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ ہمارے ہر بچے کا نام تمہارے نانا تمہارے بابا نے رکھا ہے، لہذا رسول آئیں گے اس بچی کا نام تجویز کریں گے۔ عزادارو 3 دن گزرنے کے بعد جب رسول واپس آئے، حسن اور حسین دوڑے اور دوڑ کر کہا کہ نانا اللہ نے ہمیں بہن عطا کی ہے۔ عزادارو رسول آئے، علی اور بطول نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ اے اللہ کا نبی، اللہ نے ہمیں بیٹی عطا کی ہے۔ عزادارو سنو گے جملہ؟
ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اس بچی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور سر سے امامہ اتارا اور رو کر کہتے ہیں علی، اللہ نے اس بچی کا نام لوح محفوظ پہ زینب لکھا ہے، علی خیال رکھنا اس بچی کو پیدل نہ چلانا، علی خیال رکھنا اس بچی کے سر سے کہیں چادر نہ اترے۔ عزاداران اہل بیت، ہاں یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، اب یہ بچی آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ عزاداروں جب بڑی ہونے لگی، یہ زینب، سیدہ زینب اپنے نانا کے پاس جاتی ہے، نانا بال بھی چومتے ہیں اور روتے بھی ہیں، علی کے پاس جاتی ہے، بابا ہاتھ بھی چومتے ہیں، روتے بھی ہیں۔ ایک دن سیدہ زینب نے کہا، بابا علی، جب میں نانا کے پاس جاتی ہوں، نانا بال بھی چومتے ہیں اور روتے بھی ہیں، جب آپ کے پاس آتی ہوں آپ بال بھی چومتے ہیں اور روتے بھی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ عزادارو ایک مرتبہ علی جیسا بہادر انسان چیخ مار کر رونے لگا، کہتا ہے اے میری بیٹی زینب، جو بال چومتے ہیں ان بالوں پر چادر نہ رہے گی، جو ہاتھ چومتے ہیں ان ہاتھوں میں رسیاں پڑیں گی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو آخری جملہ اور مجھے اجازت دیجئے۔ عزادارو سیدہ زینب کہتی ہے جب مجھے عباس جیسا بھائی ملا تو میں نے کہا کس کی مجال ہے جو میرے سر سے چادر اتار لے، میرے ہاتھوں میں رسیاں پڑے۔ عزادارو سیدہ زینب کہتی ہیں جب عصر عاشور آئی اور عباس نے کہا آقا زادی غلام کا آخری سلام قبول ہو، تو سیدہ زینب نے بلایا، عباس آئے، کہا آقا زادی کیا حکم ہے؟ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں عباس، جب میں چھوٹی ہوتی تھی نانا بال بھی چومتے تھے روتے بھی تھے، بابا بال بھی چومتے تھے روتے بھی تھے، جب میں نے سبب پوچھا تھا تو مجھے بابا نے یہی کہا تھا کہ سیدہ زینب جو بال چومتے ہیں ان بالوں پر چادر نہ رہے گی، جو ہاتھ چومتے ہیں ہاتھوں میں رسیاں پڑیں گی۔ میں نے کہا بابا میرے تو 18 بھائی ہیں، کس کی مجال ہے؟ اور میرا عباس جیسا شیر بھائی موجود ہے، جب آپ نے ابھی عصر عاشور خدا حافظ کہا مجھے یقین ہو گیا ہے میرے سر پر چادر نہ رہے گی، میرے ہاتھوں میں رسیاں پڑے گی، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو آخری جملہ اور مجھے اجازت دیجئے۔ عزادارو جہاد زینب نے بھی کیا، جہاد حسین نے بھی کیا، مگر عزادارو مجھے معاف کر دینا، جو جہاد میرے مولا حسین نے کیا وہ خاندانی روایتوں کے مطابق تھا، جو جہاد سیدہ زینب نے کیا وہ خاندانی روایتوں کے مطابق نہیں تھا۔ ارے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی کو اٹھایا گیا، اسی کی بیٹی کو کبھی کسی دربار میں لنگے سر، کبھی کسی بازار میں لنگے سر، اور میں کہوں گا مولا حسین آپ کی پیاس تو 10 محرم کو ختم ہو گئی، مگر سیدہ زینب پورا سال پیاسی رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایہم